کو بھی رہا کر دیا گیا۔ وقار کے برادر نسبتی اور 2 بھائیوں کو چند روز قبل حراست میں لیا گیا تھا۔ وقار الحسن مرکزی ملزم عابد کا ہمسایہ ہے۔ ڈی این اے رپورٹ کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوگا۔ موٹر وے زیادتی کے 7 روز گزر گئے، مرکزی ملزم عابد نہ پکڑا گیا۔ عابد علی کا کوئی سراغ نہ مل سکا، گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ملزم اراضی کے لیے ماموں کو بھی قتل کر چکا۔ اشتباہ زیادتی کے 8 مقدمات درج ہیں۔ 3 رکنی گینگ کی 11 سے زائد وارداتیں۔ کرول گاؤں کے قریب گاڑیاں لوٹتے۔ موٹر وے پر اقبال واردات کے لیے ساتھ نکلا مگر راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے موٹر وے واقعے سے متعلق اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ ٹویٹ کیا کہ وہ ایوان میں اپنی بات مناسب طریقے سے نہ کہہ سکے۔ ان کی بات سے جو تاثر ابھرا ان کا وہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ لکھا، موٹر وے واقعے پر انتہائی افسردہ ہیں۔ امید ہے حکومت سیالکوٹ موٹر وے پر شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ خاتون سے زیادتی کا واقعہ دل دہلا دینے والا تھا۔ فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ زیادتی کیس پر شہباز شریف کو مثبت موقف کے ذریعے قوم کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی، الٹا اپنی دروغ گوئی، کم عقلی اور بے سروپا بیان سے قائد حزب اختلاف نے قوم کو مایوس کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی اور شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس اگر قبضہ گروپ بن جائے تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ افسروں کو معاف کرنے کی روش کو چھوڑ دیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ پر پولیس کے قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ آئندہ سماعت پر آئی جی پولیس پنجاب بھی طلب۔ نواز شریف اور حمزہ کی بیماری پر حکومتی ترجمانوں کی جانب سے سیاست کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ حکومتی ترجمانوں کو بیماری پر سیاست کرنے سے روکا جائے، قرارداد میں مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کہتے ہیں کہ جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا اس کا نواز شریف سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کیپٹن صفدر اور رانا ثناء اللہ کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ ملزمان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ نیب آفس پر حملے اور ہنگامہ آرائی کا الزام بے بنیاد ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کی سزائے قلعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ ملزموں کی بریت کا فیصلہ معطل کرنے کا کوئی قانون نہیں۔ بتائیں ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیا غلطی ہوئی؟ وفاقی وزیر سول ایویشن غلام سرور خان کہتے ہیں یورپین سیکٹرز میں پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بند ہونے سے 28 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے تحریری جواب میں بتایا، ملائیشیا، افغانستان اور سعودی عرب کے لیے بھی پروازوں کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت اپنے رویے سے ہر فورم پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ لداخ پر چین نے بھارت کو بارہا گفتگو سے معاملات سلجھانے کی پیشکش کی۔ بھارت نے وہاں بھی جارحیت کا راستہ اختیار کیا اور سبکی اٹھانی پڑی۔ چین نے بھارت کو جارحیت پر جواب دیا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، نہیں چاہتے خطے میں کشیدگی ہو۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراض مسترد کیا۔ روس نے پاکستانی نقطہ نظر کی تائید کی۔ اجیت دوول کو میٹنگ چھوڑ کر جانا پڑا۔ کورونا کی
इस सूरत-ए-हाल में तालीमी इदारे खुलने पर सबसे ज़रूरी चीज़ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला के स्कॉलरशिप होल्डर्स तलबा से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने खबरदार किया, कोरोना से बचाव के लिए एहतियात ना किया गया तो हालात खराब हो सकते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है। हुकूमत ने आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल न करने का फैसला किया है। इस हवाले से वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 30 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। सिंध में तालीमी इदारे खुलने के दूसरे रोज सूबाई वजीर तालीम सैयद गनी ने मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस का दौरा किया। सैयद गनी ने तालीमी इदारों में SOPs के हवाले से तफसीलात तलब की, जबकि तलबा से भी सवालों जवाब किए। कराची में करंट लगने का अफसोसनाक वाकया, माँ बेटा जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के करीब घर में 20 साला ज़ीशान को करंट लगा, बेटे को बचाते हुए माँ रेहाना भी चल बसी। जहलुम में उस्ताद का कमसिन बच्ची पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने टीचर को हिरासत में ले लिया, जबकि वालिदैन ने उसे मुआफ कर दिया। वाकया महल्ला खानसामा में पेश आया। पुलिस हुकाम का मुद्दई के मुआफ करने के बावजूद टीचर के खिलाफ पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अमवात, तादाद 6393 हो गई। मजीद 665 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,03,089 मरीज, 571 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,90,760 मरीज सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,97,00,000 मरीज, 9,39,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,01,97, ब्राजील में 1,33,207, मैक्सिको में 71,678, रूस में 18,785, भारत में 82,091, तुर्की में 7,186 और सऊदी अरब में 4,338 अमवात। इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए। तीनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुआहदों को इब्राहिम एकॉर्ड का नाम दिया गया। तुर्की और ईरान ने बहरीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। और अमेरिका की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को 4 लाख तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की इजाजत दे दी। फैसले के मुताबिक 4 लाख इमिग्रेंट्स की कानूनी हैसियत खत्म कर दी जाएगी, जिससे हैटी और सूडान के तारकीन वतन ज्यादा मुतासिर होंगे।